إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسامہ سرسری آسان قرآنی عربی کورس کا الحمدللہ یہ 10واں سبق ہے، اور اس سبق میں ہم سورہ فاتحہ کے سب سے آخری ٹکڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا الضالین اس کو سمجھیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تحت جو عربی گرامر ہے، یعنی اسم فاعل اور اس کے اوزان اور اس کے اندر تعلیلات وغیرہ کا کچھ حصہ سمجھیں گے۔ ولا الضالین کا مطلب ہے اور نہ بھٹکنے والوں کے راستے کی، یعنی جو بھٹکنے والے ہیں ان کے راستے کی بھی رہنمائی مت فرمانا، اور اس سے پچھلے یہ تھا کہ جن پر غضب نازل ہوا ان کی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں، ان پر تو غضب نازل کیا جائے گا۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور وہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، تو ان کو بھٹکنے والے یا ضال یا گمراہ لوگ کہا جاتا ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہم کو بالکل سیدھا راستہ جو اوپر کی طرف تیری جانب لے جانے والا ہو وہ اس کی رہنمائی فرما، اور زندگی بھر اس راستے پر ہم کو چلا۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا، یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن پر غضب نازل ہوا، یہ ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں ہے جو راستے سے بھٹکنے والے ہیں۔ اب یہ جو الضالین کا لفظ ہے یہ اسم فاعل کا جمع کا صیغہ ہے، اور ضالٌ ضالون یہ واحد اور جمع کے دو صیغے ہو گئے۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھیں کہ ضالین یہ حالت نسبی اور جری ہے، اور اس کی حالت رفعی ہوتی ہے ضالون۔ حالت رفعی نسبی جری کیا ہوتی ہے یہ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اب یہ جو لفظ ضالون یہ اصل میں تھا ضاللون، فاعلون کے وزن پر، اور اس کا جو واحد ہے ضال یہ اصل میں تھا ضالل بر وزن فاعل۔ تو اس میں فاعل کا جو وزن ہے وہ عام طور پر فاعل کے وزن پر الفاظ اس کے ہوتے ہیں، جیسے عالم، قارئ، اور جیسے ضال اور حاج۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ پھر ضال اور حاج کو یہ اس طرح تبدیل کیوں کر دیا؟ تو یہاں دیکھیں ایک قاعدہ چلا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ متحرک یا مدہ کے بعد، یعنی جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہے اس کے بعد، یا جو حرف مدہ ہے، مدہ کہتے ہیں اس الف، واو اور یا کو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے کی حرکت اس کے مطابق ہو، یعنی الف ہے تو اس سے پہلے زبر ہو، واو ہے تو اس سے پہلے پیش ہو، یا ہے تو اس سے پہلے زیر ہو، اس کو مدہ کہتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جس متحرک یا مدہ کے بعد اگر دو متحرک ایک جیسے حروف آ جائیں تو اب قاعدہ یہ ہے کہ ان دو میں سے پہلے متحرک کو ساکن کر دیتے ہیں اور ان کو آپس میں ادغام کر دیتے ہیں، یعنی ملا کر لکھتے ہیں۔ اب یہ لفظ دیکھیں ضالل، یہاں پر الف جو ہے یہ مدہ ہے، الف ہے ساکن ہے، اس سے پہلے والا جو ضاد ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف جو ہے مدہ ہے۔ مدہ کے بعد آ گئے دو لام، یعنی ایک جیسے دو حرف آ گئے، اور پہلا لام بھی متحرک ہے، دوسرا لام بھی متحرک ہے، للن، تو یہ دو ایک جیسے متحرک آ گئے مدہ کے بعد۔ اب قاعدے کے تحت ہم ان دو لاموں میں سے پہلے لام کو کر دیں گے ساکن، اور اس کو ہم پڑھیں گے ضالن۔ اب یہ جو دو لام الگ الگ لکھے ہوئے ہیں ان کو ادغام کر کے ایک لام لکھیں گے اور اس کے اوپر تشدید لگا دیں گے اور اس کو پڑھیں گے ضالن۔ اور اسی طرح حاجن اصل میں تھا حاجیجن، الف مدہ کے بعد جیم آیا
اور اس کے بعد پھر جیم آیا۔ یہ دو ایک جیسے حرف ہیں، دونوں متحرک ہیں، لہذا ہم نے پہلے جیم کو ساکن کر کے دوسرے جیم میں ادغام کر دیا، اور اب ہم اس کو پڑھتے ہیں حاجن۔ اردو میں الحاج آپ نے لفظ سنا ہوگا، اور پھر اس کو حاجی ہم نے بنا دیا، اور اب اردو میں حاجی صاحب استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی لفظ جو ہے وہ ہے ضالٌ اور حاجن، اور اسی طرح عام اور خاص۔ اب اردو میں عام اور خاص ہم بڑے آسان سے نارمل انداز میں اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اصل عربی جو لفظ ہے عام اور خاص یہ لفظ ہے۔ عام اصل میں عامم تھا، خاص اصل میں خاصیس تھا، اور اسی قاعدے کے تحت ان کو عام اور خاص کر دیا گیا۔